اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے یعنی آخری جو 10 دن ہیں ان کی تاک راتوں میں سے کوئی رات ہے. 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی اور 29ویں بھی. یعنی یہ آخری جو 5 تاک راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے. نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی کیا شان ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ تو وہ رات ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں، آلموسٹ 90 سال کے قریب بنتا ہے یہ عرصہ، اس سے افضل ہے. پھر اسپیسیفکلی یہ جو رات ہے اس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایک رات کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے اور وہ ہے سورۃ القدر. قدر عربی زبان میں کہتے ہی تقدیر کو ہیں، ڈیسٹنی کی رات جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک تو سب سے بڑا فیصلہ ہوا یعنی قرآن نازل ہوا. اللہ تعالیٰ کہ اس کائنات کے لیے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں ان میں سے اگر کوئی ٹاپ آف لسٹ فیصلہ ہو سکتا ہے وہ قرآن کا نزول ہے. انسانیت کے ساتھ آخری دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کلام فرمایا. تو اس سورت کا نام ہی سورۃ القدر ہے، یعنی تقدیر والی سورت جس میں ڈیسٹنی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. عزت والی رات یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. یہ سورت نمبر ہے 97. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ایک عزت والی رات میں، ایسی رات جس میں اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. وہی بات جو سورہ الدخان میں آ چکی، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. یہ قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے جس میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے. یہاں پہ بھی آ گیا کہ یہ ڈیسٹنی تقدیر کی رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ کے علم میں تو پہلے سے فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی کیا شان ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ تو وہ رات ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں، آلموسٹ 90 سال کے قریب بنتا ہے یہ عرصہ، اس سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی اجازت سے، ہر طرح کا کام لے کر جو اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کرتا ہے. سلام، یہ رات سلامتی کی ہے. ہی حتی مطلع الفجر. اور یہ سلامتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی ختم سحری جہاں ہو جاتی ہے اور فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت تک یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ایک اہم ترین رات ہے. اور رات کی ڈیفینیشن اسلام میں ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک، یہ پوری رات. تو یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر اہم کام لے کر. یہ جو فضیلت ہے لیلۃ القدر کی، یہ اس رات کے بارے میں ہے جو رمضان مبارک میں ہے. قرآن میں تو بس اتنا ہی آیا کہ یہ رمضان میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لیکن پھر نبی علیہ السلام نے اسے بریف کیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے 10 دن اعتکاف کیا
اور پھر اپنے حجرے مبارک سے سر اقدس کو باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو نہیں پایا. پھر اگلے 10 دن اعتکاف کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ شریف سے باہر نکلے اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں بھی لیلۃ القدر کو نہیں پایا. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے یعنی آخری جو 10 دن ہیں ان کی تاک راتوں میں سے کوئی رات ہے. 21ویں بھی ہو سکتی ہے, 23ویں بھی, 25ویں بھی, 27ویں بھی اور 29ویں بھی. یعنی یہ آخری جو 5 تاک راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے. نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. تو تم اسے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. تلاش کرنا مطلب یہ نہیں کہ کچھ آپ کو نظر آنا ہے. یہ پبلک میں مشہور کیا ہوا ہے جی سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے, اور خدا دا نہ آ جائے گوریا نے کدھر سن لیا نا, پہلے تھوڑی مٹی پلید ہوئی ہوئی ہے. اچھا, انہی باتوں کی وجہ سے آج کل کے جو ماڈرن مسلمان ہیں یا ایون نان مسلم جو ہے وہ ہماری ویڈیوز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار کوئی لاجیکل بندہ آیا ہے جس نے کوئی سینس کے ساتھ بات کی ہے. لیکن ہمارے مسلمانوں میں گھسے ہوئے لوگ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب ان کے اعلی کار ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ کوئی یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے. تو یہ لاجیکل گفتگو ہو رہی ہے. اس سے زیادہ سخت الفاظ میں اہل حدیث مکتب کے لوگ کرتے تھے, لیکن ان کے فرقے سے ان کو نقصان نہیں ہوا. نقصان تو ہوا ہے ہماری دعوت حق سے جو نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت حق ہے, اس لیے انہیں تکلیف ہو رہی ہے. ہمارا تو ایک نعرہ ان کو لے ڈوبا ہے, کون سا؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو اس کی وجہ سے پھر وہ سارا غصہ میرے اوپر نکالتے ہیں. تو شکر کریں کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی. انہوں نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو جانا ہے اور انہوں نے آپ کو 5 راتوں کا ڈیٹا نہیں دینا, رمضان کی 30 راتوں کا ڈیٹا دینا ہے کہ جی یہ جناب ہم نے یہ سیمپل لے رہے ہیں تو بتائیں اس میں کون سا شہد سے زیادہ میٹھا ہے. جی درخت سارے سجدے میں گر پڑتے ہیں, انہوں نے کہنا نہیں لے جی ہم نے CCTV کیمرے لگائے ہوئے ہیں. انسان کو تو نیند بھی آ جاتی ہے, اونگ بھی آ جاتی ہے, کتا بھی رات کو سو سکتا ہے, CCTV کیمرہ تو نہیں سوتا. تو کہیں گے دسو کیا ہے, تو یہ کہانیاں سنانی بند کریں. ایون نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب شب قدر آئی ہے نا, صحابہ کو نہیں پتا چلا. آپ کو خواب دکھائی گئی تھی, اور ظاہر ہے نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ رات ایسی رات ہوگی کہ جس صبح میں فجر کی نماز پڑھوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا. صحابہ کرام کہتے ہیں وہ 21ویں رات جب فجر کے وقت نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو اس رات کافی بارش ہوئی تھی, مسجد نبوی کا چھت ٹپک رہا تھا, اور چونکہ آپ نیکڈ زمین کے اوپر ہی نماز پڑھا کرتے تھے تو جب آپ نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے کیچڑ کا نشان آپ کے ماتھے پہ دیکھا. تو ہم نے کہا اچھا یہ رات تھی. یار اگر صحابہ کا یہ سٹیٹس ہے کہ انہیں صبح پتہ چلتا ہے, تو یہ جو کہانیاں کرواتے ہیں کہ جی وہ رات کو ہمیں پتہ چل جائے گا, یہ نشانی ظاہر ہوگی, کوئی نشانی نہیں ظاہر ہوگی بھائی. اور یہ فکس بھی نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں 21ویں رات آئی, یہ 23ویں بھی ہو سکتی ہے. اہل تشیع زیادہ زور دیتے ہیں 23ویں کے اوپر, لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے. کچھ صحابہ کرام صحیح مسلم میں آتا ہے وہ 27ویں کو مانتے تھے. تو یہ ویری کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی شب قدر کی ایک سیلیبریشن رکھی ہوئی ہے. کسی سال وہ 21ویں کو سیلیبریٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ, کسی سال 23ویں کو, کسی سال 25ویں کو, کسی سال 27ویں کو. مقصد یہ ہے کہ وہ 10 دن آپ اللہ کو دیں, وہ تاک راتیں دیں. جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نبی علیہ السلام خود بھی رات کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ وہ رات کو عبادت کریں. ان راتوں کو زندہ کرنا مقصد ہے, اور وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ہاں, تو وہ فضیلت بیسیکلی حاصل کرنی ہے آپ نے قیام کر کے.
شب قدر اگر آپ کو مل گئی، یعنی وہ اللہ کے علم میں کون سی ہے، تو یقیناً اگر آپ آخری تاک راتوں میں قیام کرتے ہیں آپ کو مل گئی، کوئی نشانی نہیں ظاہر ہونی۔ اور یہاں تو چاند کا بھی جھگڑا رہتا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ آخری 10 کے 10 دن ہی کریں، بلکہ پورا رمضان اہتمام کریں کہ رات کا قیام کریں۔ اور وہ بھی بخاری مسلم میں اسی حدیث میں ہی آتا ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کیا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف، اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ یہ تینوں باتیں شب قدر، قیام اللیل اور رمضان کے بارے میں ایک ہی حدیث میں۔ اور پھر یہ جو فضیلت پوری رات کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیلۃ القدر میں، یہ روزانہ بھی کسی نہ کسی درجے میں فضیلت موجود ہے۔ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ آخری تہائی رات جب رہ جاتی ہے نا، یعنی رات سٹارٹ ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک، یہ اگر 6 گھنٹے بنتے ہیں نا تو اس کو آپ 3 پہ ڈیوائڈ کریں، جو آخری 2 گھنٹے ہیں نا، 1 تہائی رات آخری جو رہ جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر روزانہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلسل ندا آتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے، یہ روزانہ کے لیے۔ اچھا، اس میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ رات کی ٹائمنگ تو پوری دنیا میں مختلف ہے، اس طریقے سے شب قدر بھی۔ بھائی آپ اپنے علاقے کو فالو کریں گے، یہ ساری چیزیں سمبولک ہیں، یہ فزیکل چیزیں نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لہذا یہ کہنا کہ جی آخری تہائی رات پاکستان میں تو اس وقت ہوتی ہے، تو 2 گھنٹے کا فرق تو سعودیہ کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم GMT+5 میں ہیں اور وہ GMT+3 کے اندر ہیں، اور پھر طاق اور جفت کا بھی فرق آ جاتا ہے اگر آپ لیلۃ القدر کی بات کریں۔ ان چکروں میں آپ نے نہیں پڑھنا، ان کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے، اس کا فزیکل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم نے رسپانس کرنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اس کی کوئی تمثیل بیان کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا، اس کی مثال تو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اس کے جو اصل معنی ہے وہ اللہ کے علم میں، ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، دیٹس آل۔ باقی ہم نے تو اس کے بھی شارٹ کٹ رکھے میں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اسے اللہ تعالیٰ آدھی رات کا قیام کرنے کا ثواب دے دے گا، اور پھر اگر اس نے صبح فجر بھی جماعت سے پڑھ لی تو پوری رات کے قیام کا ثواب۔ یعنی اگر آپ رمضان المبارک میں عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لیں، اس حال میں کہ آپ کی کوئی رکعت فوت نہیں ہونی چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جماعت سے مراد نہیں کہتا یہ آتے جا کے مل جاؤ اینڈ تے، نہ، رکعت نہیں فوت ہونی چاہیے۔ شریعت میں جماعت ملنا ہے، رکعت فوت نہ ہو، اور رمضان میں یار کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ فجر زیادہ مشکل ہوتی ہے، وہ تو ساری کے وقت ویسے ہی لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک مسجد سے جماعت رہ جائے دوسری میں چلے جائیں، آپس میں بھی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ شارٹ کٹ ہے صحیح مسلم میں کہ جو رات کو عشاء اور صبح فجر پڑھ لے جماعت کے ساتھ، پوری رات کے قیام کا اسے ثواب مل جائے گا۔ یہ شارٹ کٹس جو ہیں وہ ہمارے جیسے جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ شارٹ کٹس اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس لیے دیے کہ کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ اسی طرح کا ایک شارٹ کٹ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے، نبی علیہ السلام فجر کی نماز سے پہلے گھر سے نکلے اور پھر نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھ کے نوافل پڑھ کے کافی دیر بعد
جب گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا وہ مصلی پہ ہی بیٹھی ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو؟ یعنی کم از کم 3 گھنٹے تو ہو گئے تھے ان کو بیٹھے ہوئے. اور میں نے گھر آنے کے بعد 4 کلمات صرف 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی. یہ 4 کلمات سبحان اللہ وبحمدہ تو کامن ہے نا، عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی، ان کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے. وہ ہم نے صبح شام کے اذکار میں بھی یہ ذکر ڈالا ہوا ہے. تو مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا جو تمہیں ملا ہے. اب اس کی قدر جو مجھے ہے نا وہ شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کو ہو. میرے لیے تو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے مسجد میں اشراق تک بیٹھنا آلموسٹ امپاسبل ہو چکا ہے. حالانکہ یہ سنت بھی ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تو فجر سے لے کر سورج بلند ہونے تک مسجد میں بیٹھے رہتے، اور اس دوران صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنے زمانے جاہلیت کے واقعات سنایا کرتے تھے. اور اس میں الفاظ ہیں کہ مجلس کرتے تھے نبی علیہ السلام. یہ مجلس کا ورڈ اس میں موجود ہے، اسی کی وجہ سے ہم نے مجالس کا نام رکھا. اور پھر ہم زمانے جاہلیت کے جب واقعات سناتے ہیں اور اس میں ہم اپنی ان حرکتوں کا ذکر کرتے تو خود اپنے اوپر ہنسا کرتے تھے کہ یار ہم کس قسم کے تھے. کبھی کہیں نظرانہ چڑھا رہے ہیں بتوں کے اوپر جا کے، اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت، یعنی وہی ریپلیکا یہاں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے. تو نبی علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ مسکراتے تھے جب ہم آپس میں مسکراتے تھے نا کہ یار ہم کتنے جاہل لوگ تھے. تو نبی علیہ السلام بھی محظوظ ہوتے تھے اس مجلس میں بیٹھ کے. تو یہ فجر سے لے کر اشراق تک مسجد میں بیٹھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس کے ایکویلنٹ ایک شارٹ کٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 4 کلمات پڑھ لو 3 دفعہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، تو تمہیں اس سے بڑھ کر ثواب مل جائے گا. ایک اور شارٹ کٹ صحیح مسلم میں، اور یہ حدیث صرف مسلم میں نہیں ہے، یہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں، یعنی جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابیں ہیں، بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اور مشکات میں تو ظاہر ہے موجود ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لے، اسے پوری زندگی کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اگر اس کی یہ روٹین رہی پورے سال کے روزے کا. 6 روزے صرف، اور وہ آپ نے پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھنا ہے. یہ جو پبلک میں مشہور ہے نہیں جی ایک فوراً بعد رکھ لینا چاہیے، باقی بے شک بعد میں جس طریقے سے مرضی جب مرضی رکھیں، اس مہینے کے اندر آپ نے 6 روزے پورے کرنے. بہتر تو ویسے یہ ہے کہ آپ ساتھ ہی رکھ لیں عید کے فوراً بعد، کیونکہ روٹین بنی ہوتی ہے اور وہ رکھنے آسان ہو جاتے ہیں. بعد میں جب تھوڑا سا وقت گزر جائے نا 1-1.5 ہفتہ پھر مشکل ہو جاتے ہیں. تو یہ شوال کے 6 روزے ایک شارٹ کٹ ہے پورے سال کے روزوں کا ثواب. اس طرح کے شارٹ کٹس جو ہیں ان سے نفع اٹھانا چاہیے. اور یہ شارٹ کٹس احادیث میں اس لیے رپورٹ ہوئے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے حالات و واقعات نہیں دینے. سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں کسی بندے کے، تو وہ شخص بھی محروم نہ رہ جائے. اعمال تو موجود ہیں. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ علم حاصل کریں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے، زیادہ علم حاصل کریں تو آپ کو دین میں آسانیاں پتہ چل جائیں گی، مشکل میں کہاں سے پڑیں گے. تو یہ کتنی بڑی آسانی ہے کہ آپ اتنا بڑی فضیلت والا کام مختصر سے عمل سے کر لیں اور آپ کو بھی اتنا ہی ثواب مل جائے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے تم میں سے کسی کے اندر یہ استطاعت ہے کہ وہ تہائی قرآن پڑھ لے رات میں. صحابہ نے کہا کہ اس کی کون قدرت رکھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لو، تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی اس کا ثواب. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 1/3 قرآن کے برابر ایک دفعہ یہ سورت پڑھنے کا ثواب ہے. اور دیکھیں صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس میں قدرت ہو سکتی ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھے. یہ آپ کو کہتے ہیں ہمارے بزرگ 8 قرآن روزانہ پڑھتے تھے.
صحابہ کرام تو ایک قرآن سے بھی عاجز ہیں. تو یہ یعنی بابوں کا دین ہے اور یہ کتابوں کا دین ہے. جل جلاله وتقدست أسماؤه